ایک رکشے والا اسٹاپ پہ کھڑا ہے، دو ادھیڑ عمر عورتیں آتی ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک مرغا ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں ہم کو جانا ہے شہر سے باہر جو قبرستان ہے وہاں جانا ہے، جس کو کہتے ہیں بڑا قبرستان۔ اب وہ رکشے والا ڈرتا ہے کہ اس ٹائم وہاں قبرستان جانا ہے، پر قدرتی طور پہ اس دن رکشے والے کو کوئی سواری نہیں ملی ہوتی۔ اب عورتیں لالچ دیتی ہیں، کہتی ہیں پیسے ڈبل ملیں گے، ڈبل۔ رکشے والے لالچ کیا، انہوں نے کہا بیٹھے پھر، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پیسے ڈبل ملیں گے تو۔ وہ لالچ میں انسان مارا جاتا ہے۔ وہ دونوں عورتیں رکشے میں بیٹھ گئی۔ رکشے والا شیشے میں دیکھتا رہتا ہے کہ مرغے کو پکڑا ہوا ہے اور مرغے کی چونچ پہ ٹیپ لپیٹ رکھی ہے، باقی مرغا ایک شاپر کے اندر ہے، باقی نظر نہیں آ رہا اس کو پاؤں پہ باندھا کہ نہیں باندھا۔ جب قبرستان آ گیا، گاؤں سے باہر، شہر سے باہر، بڑا قبرستان، رکشے والا سے کہتی ہیں یہی رکو، ہم کو واپس بھی لے کے جانا ہے، تم کو پیسے ڈبل ملیں گے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے۔ وہ 14ویں رات تھی، اب یہ دونوں عورتیں چلی قبرستان کے اندر، رکشے والا وہاں ڈر رہا ہے بیٹھا بیٹھا۔ اس کو نا بڑا خیال آیا کہ میں مرد ہو کے ڈر رہا ہوں، یہ دونوں عورتیں ان کو ذرا ڈر نہیں ہے، قبرستان کے اندر چلی گئی ہیں، رات کا ٹائم ہے۔ اس کو نا دبے پاؤں آہستہ آہستہ چل پڑا قبرستان میں۔ 14ویں رات ہونے کی وجہ سے اس کو دیکھتا ہے کہ ایک تازہ قبر ہے، اس قبر کے سرانے پہ مٹی کھود رہی ہیں، ان کے پاس وہ ہم کہتے ہیں کھرپا، کچھ کہتے ہیں اس کو رمبا پنجابی میں، اس سے نا مٹی ہٹا رہی ہیں، اور اتنی مٹی ہٹائی ہے جس میں مردے کو دبا سکیں۔ مردہ زندہ حرکت کر رہا ہے، انہوں نے مرغے کو اس جگہ پہ دبا دیا، دبا کے مٹی ڈال کے اوپر پتھر رکھ دیے، اور واپس آئیں تو یہ رکشے والا دبے پاؤں آرام سے آ کے رکشے پہ بیٹھ گیا اور منہ پہ ایسے ہاتھ رکھ کے سوچ میں پڑا گیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ میں نے مت کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ عورتوں نے آگے چیک کیا، واقعی رکشہ آرام سے بیٹھا ہے، ہاں جی۔ اسے کہا چلو بھائی، رکشے والا لے کے آیا جلدی میں، واپس لے کے آیا، وہ عورتیں کہتی ہیں گلی کے باہر اتار دو، کہتا نہیں میں گھر کے پاس اتار کے آؤں گا۔ گھر کے پاس اتارا ان کو، دونوں کے گھر کا غور سے دیکھا کہاں کہاں کے گھر ہیں، ان سے پیسے لیے، انہوں نے پتہ کتنے پیسے دیے، 5000 روپے پاکستانی دے دیے اس کو۔ رکشے والا بڑا خوش، اور نہ پیسے جیب میں ڈالے اور دڑکی لگا دی۔ اس کو ایک ہی فکر تھی، انہوں نے لازمی کوئی مرغا جو ہے نا اس کے اوپر کوئی جادو کیا ہے، اگر مرغا مر گیا نا قبر کے اندر تو لازمی کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جائے گی۔ وہ خود بھی اس کام کا شکار رہ چکا تھا رکشے والا۔ وہ بھاگا، بہت سپیڈ میں رکشہ چلایا، کوئی سپیڈ بریکر نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، پہنچا وہاں پہ، اور قبرستان کے باہر جب پہنچتا ہے رکشہ بند کرتا ہے، ہر طرف اندھیرا اور قبریں جو ان سے چمک رہی ہیں، اندر جو چاند کی روشنی پڑ رہی ہے، اس کو اتنا ڈر لگتا ہے نا، ہاتھ پاؤں کام رہے ہیں، سردیوں کا موسم ہے اور پسینے سے شرابور ہے، اندر جاتا ہے، ڈرتا 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 جاتا ہے اندر۔ جو قبر دیکھی ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے وہاں پہ پتھر رکھا ہے، پتھر ہٹاتا ہے، مٹی ہٹاتا ہے، مرغے کو باہر نکالتا ہے، مرغا ابھی تڑپ رہا ہے، ابھی مرا نہیں ہے، فوراً اس کے منہ سے ٹیپ کھولتا ہے، مرغا اتنی زور سے وہ جو ککڑ کڑو کرتا ہے نا کہ پورے قبرستان میں ایسے لگتا ہے کہ اس نے اسپیکر میں اعلان کر دیا ہو، سناٹا تھا، خاموشی تھی، سردیوں خاموشی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسے جلدی سے دوبارہ ٹیبل پیٹی ہے، مرغے کو جناب بھاگا لے کے، گرتا پڑتا باہر نکلا، رکشے پہ بیٹھا، رکشے کو اتنی سپیڈ سے بھگایا ہے، بڑی مشکل سے اپنے گھر تک پہنچا ہے۔ گھر پہنچا ہے تو دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا ہے، جا کے صحن میں گر گیا۔ بیوی اس کی بھاگی بھاگی، بچے بھاگے ہیں، دیکھتا ہے بابا مرغا لے کے آیا، بیوی پریشان کہ مرغا چوری کر کے لایا کہیں سے پتہ نہیں، جلدی سے ٹوکری منگائی، ٹوکری کے نیچے مرغے کو رکھا ہے، بیوی سے کہا پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، پانی لے کے آؤ، پانی لے کے بیوی پانی پیا، پانی پیا، پانی لیتا اتنی سانسیں تیز ہو رہی ہیں، پانی اپنے پر گر رہا ہے، منہ میں جا رہا ہے۔ پھر خیال آیا مرغے کا، جلدی مرغے کو پکڑو، مرغے کو لے کے آیا، مرغے کے منہ پہ ٹیپ ہٹائی، اس سے پانی رکھا ہے اس کے آگے، مرغا گٹک گٹک پانی پی گیا، دانے لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، وہ لے کے آؤ، روٹیاں لے کے آؤ۔ بھی حیران پریشان، بچے حیران پریشان، یہ بابا کر کیا رہے ہیں؟ بچوں سے کہتے بیٹا آپ روم میں جاؤ، جلدی جاؤ روم میں، اور عجیب سی ہونک سی حرکتیں کر رہا ہے وہ آدمی، اور اس کو یہ بھی ڈر تھا کہ جو جادو کہیں مجھ پر نہ پڑ جائے الٹا۔ اب بیوی کہتی ہے آپ بتائیں تو صحیح ہوا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں ہاتھ کانپ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ نہیں آپ کے ساتھ دے رہے؟ کہتے ہیں اللہ کی بندی میں چپ کر جا، بس مجھ سے کچھ مت پوچھ، میں بتاتا ہوں ساری باتیں۔ پانی لے کے آ، کھانا لے کے آ، کھانا کھاتا ہے، جہاں پہ روٹی ایک کھا 5-6 روٹیاں کھا گیا۔ بیوی حیران پریشان، آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ تو ایک روٹی سے زیادہ روٹی کھاتے نہیں ہو، 5-6 روٹیاں کھا گئے ہو۔ روٹیاں کھا کے نا، اب مرغے کا روٹیاں رکھ کے مرغے کو ایک ٹوکری کے نیچے رکھ کے آ کے شوہر سو گیا، وہ شخص رکشے والا سو گیا، اس کو رات کو ٹائم میں بخار ہو گیا، صبح کے وقت تک بخار بہت تیز ہو گیا۔ بیوی نے اٹھایا، دیکھتی ہے بخار ہے، اس کو دوائی کا بندوبست کیا، وہ کہتا ہے مرغا کہاں ہے، مرغا کہاں ہے؟ بیوی کو باہر آتی ہے، پوچھتی ہے یہ تو بتایا مرغے نے مسئلہ کیا ہے مرغے میں؟
وہ ساری کہانی بتاتا ہے کہ میرے پاس صبح سے کوئی کسٹمر نہیں آیا تھا، 2 عورتیں آتی ہیں رات کے وقت جب میں گھر آنے لگا تو مجھ سے کہتی ہیں ہم کو قبرستان جانا ہے بڑے والے. مجھ کو ڈر لگ رہا تھا لیکن میں اس نے کہا پیسے ڈبل ملیں گے. میں قبرستان لے گیا، ان کے ہاتھ میں مرغا تھا. وہ ساری اسٹوری بتائی جو کیا. اب کہتا ہے مجھ کو ڈر تھا کہ مرغا اگر مر گیا تو جس کے اوپر جادو کیا وہ مر جائے گا، میں اس لیے مرغا نکال رہا ہوں. میں نے عورتوں کا گھر دیکھ لیا، میں جاؤں گا چیک کر کے آؤں گا. بیوی کہتی ہے رکو پہلے آپ کی دوائی کا بندوبست کرتی ہیں. اس کے دوائی کا بندوبست کرتی ہے، دوائی شروع کھاتا ہے، طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، پورا دن گزر جاتا ہے ایسے ہی. اب نہ اگلے دن جاتا ہے اس عورت کے گھر پہ، دیکھتا ہے وہاں پہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں اس گھر میں جا رہے ہیں، کہیں دیکھا تو ڈاکٹر بھی آ رہا ہے. اب یہ پریشان کے لگتا ہے جو مریض لے کے آئے تھے اس کی حالت خراب ہے. وہ جس گھر میں کوئی مریض ہے، جیسے میرا مرغا بیمار ہوا تھا اس گھر میں کوئی مریض بیمار ہے. 2-3 گھر چھوڑ کے چھوٹی سی دکان تھی کرانے کی، وہاں جا کے نا کسی بہانے سے چپس مانگی، کچھ چیزیں مانگتا ہے اور جو دکانداروں سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے فری ہونے کی. باتوں پوچھتا ہے کہ چاچا یہ ساتھ جو گھر ہے اس میں بہت لوگ آ جا رہے ہیں، کوئی فنکشن ہے؟ کہتا ہے نہیں بیٹا فنکشن نہیں ہے، ان کی جو بہو ہے نا اس کی طبیعت خراب ہے 2 دن 3 دن سے، کچھ کھا پی نہیں رہی اور نا عجیب سی حالت ہو رہی ہے اس کی. اور ڈاکٹروں نے سارا چیک اپ کیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. کہتا اچھا. اب نا یہ بڑا پریشان کہ کھا پی کیوں نہیں رہی، میرا تو مرغا کھا پی رہا ہے، اس کا مطلب جادو اس عورت پہ کیا ہے. وہ بھاگا واپس اپنے گھر آ کے نا دیکھتا ہے مرغے نے سارے دانے کھا لیے، سارا پانی پی لیا. اب وہ کہتا ہے رات سے 2 دن ہو گیا مرغا اس کے پاس ہے، ایک رات گزر گئی، دوسرا دن چل رہا ہے، مرغے نے بیٹ نہیں کی، مرغے نے پوٹی نہیں کی، یعنی کہ اب مرغے نے بیٹ نہیں کی. بڑا پریشان مرغے کا جائزہ لیتا ہے. مرغا نا عجیب سے چکر لگائی جا رہا ہے، گھومی جا رہا ہے، اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے بیٹھ رہا ہے، جیسے ایزی نہیں ہے مرغا. اس کے ہاتھ پاؤں جو پر سارے کھول کے چیک کرتا ہے، پروں میں کوئی چیز تو نہیں ہے، پنجے چیک کرتا ہے، سارا غور کرتا ہے، کہیں غور سے دیکھا تو معلوم کچھ نہیں پڑتا. آخر غور سے دیکھنے پہ معلوم پڑتا ہے جو مرغے کی بیٹ والی جگہ ہے، جہاں سے مرغا بیٹ کرتا ہے وہاں پہ کچھ سفید سفید سا کاغذ نظر آتا ہے اس کو. اب اس کے کان تو وہیں کھڑے ہو گئے. اب اس نے ایک چمٹی سے وہ کاغذ کو کھینچا ہے تو آگے دھاگا ہے، دھاگے سے ایک ساتھ ایک اور تویز بندھا ہوا ہے، 3-4 تویز باندھ کے اس کے اندر ڈالے ہوئے یہاں سے مرغا بیٹ کرتا ہے. توبہ استغفر اللہ. اب اس نے تویز جب نکالے ہیں تو مرغا جناب پھڑپھڑایا پر لایا، بڑا خوش مرغا، یعنی اس کو وہی مسئلہ تھا. اب یہ بڑا پریشان، اس کو ایک ہی ڈر ہے، اس کی بیوی بھی کہتی ہے یہ دیکھیں یہ نہ ہو کہ ہمارا الٹا ہمارے اوپر پڑ جائے یہ جو مسئلہ سارا. وہ کہتا ہے اللہ کی بندی ہمارے کتنے مسئلے ہو گئے تھے، اگر آج ہم کسی کی مدد کریں کل کوئی ہماری مدد بھی کرے گا. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، میں 2 دن کہاں غائب تھا. کہانی میں سسپینس تو ہے ہی نا، جیسے ایڈز آتی ہیں نا سسپینس کو توڑنے کے لیے، ایسے میں اپنی کہانی بتاتا ہوں. میں 2 دن میری جو سسٹر ہیں وہ پاکستان سے آئی ہوئی تھی، ان کے بچے تھے، فیملی پوری آئی ہوئی تھی ماشاءاللہ عمرے پہ. تو مدینہ شریف میں تھے سارے، تو میں مدینہ شریف ان کے پاس تھا 2 دن. وہاں ویڈیو بہت بنائی ہیں، اور آپ جو میرے یوٹیوب کے فیملی فرینڈ ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ جوان دوست، سب کے لیے نام لے کے تو دعا نہیں کی، اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے. کوئی بیمار ہے اس کو شفا یاب کرے، کوئی بے اولاد ہے اس کو اولاد عطا کرے، کسی کو لڑکے چاہیے اللہ اس کو لڑکے عطا کرے، لڑکی چاہیے لڑکے عطا کرے. اور کوئی مسئلے ہیں، بیماریاں ہیں، کوئی گھر میں فساد لڑائی جھگڑا کینہ چغل خوری حسد اور یہ جو جادو ٹونا ہے یہ ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، شیطان کے شر سے بچائے، رشتہ داروں شر سے بچائے. بہت دعائیں کی آپ لوگوں کے لیے، میں وہ بھی ساتھ نا پیس مینشن کر دوں گا یا علیحدہ ویڈیو بنا دوں گا اس کی. اچھا اب وہ جو اس نے جب نکال لیے مرغے کے اندر سے سارے تعویذ نکال دیے، مرغا بڑا خوش ہے. اب یہ نہ جاتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ جاؤں اس فیملی میں، وہاں پہ دیکھ کے آؤں اس محلے میں وہ عورت کا کیا حال ہے. یہ بھاگا نا پہنچتا ہے اس محلے میں. اب دیکھتا ہے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو رہا، نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے. اب اس کو ڈر تھا کہیں یہ نہ کہ وہ جو ان کی بہو ہے وہ مرمرا تو نہیں گئی. وہ نا پوچھتا ہے چاچا اور سناؤ ٹھیک ہے خیریت ہے، آج تو اس گھر میں کوئی بھی نہیں آ رہا خیر ہے. کہتا نہیں وہ بیٹا ان کی نا طبیعت زیادہ خراب ہوئی تھی نا، اس کی بہو کو نا ہسپتال لے گئے ہیں. اچھا کون سے ہسپتال لے گئے ہیں؟ وہ بتاتا ہے فلانے کا ہسپتال ہے نا وہاں لے گئے ہیں.
कहता है अच्छा अच्छा। वो ऐसी बातों बातें पूछता है। चाचा ही बातों नहीं था। पूछता है इसका शोहर किधर है? वो कहता सऊदी अरब होता है। ठीक। अब वो जो औरतें आई थी उनके तो इसके जहन में तस्वीर फिट हो गई थी। वो ढूंढता फिरता है कि वो दोनों औरतें नजर नहीं आई। 2 बार मोहल्ले में आ चुका हूँ यहाँ पे। अब ये पहुंचता है उस मोहल्ले उस अस्पताल में जहाँ पे वो औरतें उसको नजर आती हैं। जो ही वो औरतों को देखता है तो छुप जाता है। अब ये बड़ा परेशान कि औरतें यहाँ पे हैं तो कैसे इनसे बचूं मैं जाके, कैसे इस लड़की से जाकर देखूंगा उसका क्या हाल है, लड़की कौन है, कोई इसका अच्छा बंदा मिले, कोई इसके माँ बाप लड़की के मिले, उनसे मैं जाकर बात कर सकूं मसला क्या हुआ आपकी बेटी के साथ। अभी इतने में ना ये फ़ोन पे बात कर रही हैं और फ़ोन पे किसी से कह रही हैं लड़की तो अब सेहतमंद हो गई है, उसकी तबीयत ठीक हो रही है। हाँ लगता है हमारे तावीज़ असर नहीं कर रहे। फ़ोन पे आगे से कोई बात हो रही है, दोनों गर्म जोशी में आहिस्ता आहिस्ता बात करती दोनों औरतें बाहर आ गई। और वो एक चश्मे वाली औरत और एक उसकी जो सास थी वो, उसको तो बाद में मालूम पड़ता है ना कौन है दोनों। जब अस्पताल से बाहर आई है तो ये जिस कमरे से निकल गई थी ना उस कमरे में दाखिल होता है। वहाँ पे लड़की लेटी होती है और जिस शख्स से बात करी वो लड़की का बाप होता है। वो सलाम लेता है, कहता है मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? अगर आप मेरी बात पर्दे में रखें, किसी से बात ना करें, किसी को जिक्र ना करें तो आप इस खातून के क्या लगते हैं? कहता तुम कौन होते हो? कहता सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बस सवाल का जवाब दें, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने आपके लिए कितने पापड़ बेले। तुम हो कौन? आप इस लड़की क्या लगते हैं? कहता मैं इस लड़के का बाप हूँ। उनका हाथ पकड़ के ले आता है, उनसे कहता है मैं जो आपसे बात करने लगा हूँ ये बात आपने अपने तक रखनी है, अपनी बेटी को भी नहीं बतानी। इतने में देखता है कि दोनों औरतें वापस आ रही हैं। अब ये कमरे में जा नहीं सकता था, जल्दी से उनको नंबर देता है। अब नंबर बताएं अपना, उनसे नंबर लेता है, उनके नंबर पर रिंग करता है। कहता है मेरा नंबर आपके पास आ गया, आपने मुझको उस वक्त कॉल करनी है सामने 2 औरतें आ रही हैं, ये ना हो इस लड़की के पास। और आपकी बेटी तबीयत ठीक हो रही है ना? कहता हाँ ठीक हो रही है। कहता मैंने ठीक की है। कहता तुमने ठीक की है, डॉक्टर मर गए यहाँ पे। कहता आपको कुछ नहीं पता, ये बात जो मैंने आपसे की किसी को जिक्र नहीं करना, और जब आप मुझको घर बुलाना है और इन औरतों को ना हो और अपनी बेटी को उनके घर नहीं भेजना, अपनी बेटी को घर नहीं भेजना, अपनी बेटी को अपने घर लेके जाएं। अब ना वो जो लड़की का बाप है उसके तो जनाब हाथ पांव फूल गए, ये कि हुआ क्या समझ से बाहर है। छोटे मोटे घर में मसले तो थे, अब उसको ये मसला मालूम नहीं था कि घर में चल क्या रहा है। वो क्या इतने में डॉक्टर आता है, डॉक्टर कहता है जी आपकी बेटी तबीयत ठीक है, आप बेशक घर लेना चाहें तो लेके जा सकते हैं। अब वो सास कहती है हाँ आप घर लेके जाएंगे अपने। लड़की का बाप कहता नहीं हम इसको अपने घर लेके जाएंगे। सास कहते नहीं, कहता नहीं मेरा बड़ा दिल उदास है, मैं ऐसे बातें करूंगा बैठ के, बहुत सी बातें हैं। वो क्या बड़ी परेशान, कहते ठीक है ले जाएं। वो जनाब अपनी बेटी को, उसके पास गाड़ी थी, अपनी गाड़ी में डाला, घर ले गया। इधर ही दोनों औरतें निकलती हैं और रक्शे वाला वहीं भाई बाहर इंतजार कर रहा है दोनों औरतों का। दोनों औरतें बाहर निकलती हैं और रक्शे वाला छुप के एक साइड पे, सामने नहीं है, खड़ा है। एक और रक्षा खड़ा था, वो जो रक्षा खड़ा था उसको बताया था अंदर 2 औरतें हैं कि तुम्हारे रक्शे में बैठेंगी, तुमको जहाँ जाने का बोले मुझको फ़ोन पर रब्ता रखना। कहता ठीक है। रक्शे में आके औरतें बैठी हैं, ये पूछे से फ़ोन करता है कि खामोशी से बताना इन औरतों ने तुम्हें बड़े कब्रिस्तान जाने को कहा है? वो कहता हाँ। कहता बस ठीक है तो चल मैं तेरे पीछे हूँ। अब वो जनाब औरतें आई हैं, उन्होंने आके रिक्शे वाले से कहा है कि हमको बड़े कब्रिस्तान जाना है। रिक्शे वाले जी बैठे, बिठाया और लेके चल दिया। वो दूसरा रिक्शा था जो जो पहली बार साथ गया था, वो पीछे 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 में जा रहा है। ये दोनों औरतें पहुंचती हैं कब्रिस्तान। कब्रिस्तान पहुंच के जो कब्र में इन्होंने उस मुर्गे को दबाया होता है, वहाँ पे खोदती हैं, देखा तो मिट्टी पहले खुदी हुई है, पत्थर भी नहीं रखा। अब बड़ी परेशान, हैरान परेशान देखती हैं मिट्टी के ऊपर कहीं कोई कुत्ते किसी बिल्ले के निशान भी नहीं है। जो कुत्ते बिल्ले निकाल के ले गए हैं, कोई बाहर की चीज़ जो होती है, बाहर के यहाँ पे बहुत से कब्रिस्तान में ऐसे जानवर होते हैं जो चीज़ें खाते हैं, ऐसा कोई निशान नहीं है। कहाँ गया आखिर मुर्गा? वो कहती हैं लाजमी हमारा सा हाथ हो गया है। फिर फ़ोन मिलाती हैं किसी पीर को ही कि ये मसला हो गया। वो कहता है कोई बात नहीं मेरे पास आ जाओ। अब ये जो सारा काम हो रहा है, ये रिक्शे वाला तो उसको कुछ पता नहीं है। जो दूसरा रिक्शे वाला था ना पहले वाला जो, वो सारी वीडियो शूट कर रहा है उनकी। कब्र के पास गई हैं, कब्र में देखा है, सारी बातें की हैं, फ़ोन पे बात कर रही हैं, हल्की फुल्की आवाज़ उनकी रिकॉर्ड कर रही हैं। रिक्शे वाले से पास आई हैं हमको फलां जगह जाना है। अब कहाँ जाना है? उस पीर के डेरे पे। रिक्शे वाला जनाब उनके पीछे पीछे।
اور وہاں پہنچے ہیں، وہاں پہ جا کے اس کو باہر کھڑا کیا، رکم ابھی آتی ہیں۔ اس نے جناب کچھ اور دیا پوٹلی میں، اور یہ جناب پوٹلی لی ہے، پھر آ گئی ہیں اور اپنے گھر چلی گئی ہیں۔ اب جب اپنے گھر چلی گئی ہیں، رکشے والے نے اپنا سواریاں سب مس کر دی۔ جو پہلے رکشے والا تھا وہ پہنچا ہے، اس نے فون کیا ہے لڑکی کے باپ کو، آپ گھر پہ ہیں، آپ کی بیٹی خیریت سے ہے؟ وہ کہتا ہاں گھر پہ ہوں، خیریت سے۔ تم ہو کون؟ کہتا جلدی سے ایڈریس بتائیں اپنا۔ وہ ایڈریس بتاتا ہے، کہتا ہے میں آ رہا ہوں، آپ گھر میں ڈرائنگ روم ہے، سیپریٹ کمرہ ہے؟ وہ کہتا ہاں ہے۔ اس کے سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دو، پردے کر دو، کسی کو معلوم نہ پڑے میں آپ گھر آ رہا ہوں، آپ نے یہ بات اپنی بیٹی کو نہیں بتانی کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے اللہ کے بندے تو نے سسپینس بنا رکھا ہے، تم ہے کون؟ کہتا ہے یہ تو بتانے آ رہا ہوں میں ہوں کون، آپ صبر کرو۔ اور وہاں پہنچتا ہے، رکشہ کھڑا کرتا ہے، بیل پھر کال کرتا ہے، وہ ڈور کہتا ہے ڈرائنگ روم دروازہ کھولیں، وہ کھول کے پیچھے ہو جائیں۔ وہ جلدی سے بھاگ کے آتا ہے، اندر گھس جاتا ہے، ڈور لاک کرتا ہے، پردہ کر دیتا ہے۔ اب وہ لڑکیاں باپ حیران پریشان، آخر یہ کیا چیز ہے یہ؟ اور ہاتھ میں اس کے وہ نا وہ مرغا ہوتا ہے، 7 تعویذ ہوتے ہیں، اور مرغے کے ساتھ نا جو پنجے میں کسی قمیض کا کپڑا ہوتا ہے، مرغے کے دوسرے پنجے میں کسی شلوار کا کپڑا ہے، گلے میں دوپٹہ ہے، اور ساتھ نا بال بندھے ہوتے ہیں پروں کے ساتھ، وہ ساتھ سب سارا سامان لے کے آیا ہوتا ہے۔ اب وہ سامان سارا رکھ کے وہاں پہ وہ کہتا ہے جب میں نے آپ فون پہ بات کر رہا تھا 2 عورتیں آ رہی تھیں، ایک چشمے والی تھی ایک بغیر چشمے والی۔ جو بغیر چشمے والی ہے، جس کے چشمے نہیں لگا ہوا، وہ آپ کی جو بیٹی ہے اس کی کیا لگتی ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی ساس ہے۔ کہتا ٹھیک۔ جو ایک اور عورت تھی موٹی سی بھاری سی جس نے چشمے لگا رکھے تھے، وہ کیا لگتی ہے؟ وہ کہتا ہے میری بیٹی کی مامی ساس ہے۔ کہتا ہے ان 2 عورتوں نے آپ کی بیٹی کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے مجھ کو جب سے پاگل بنا رکھا ہے، وہ کیوں اس کی جان لیں گے؟ کہتا ہے میں 2 دن 3 دن پہلے میں وہاں پہ کھڑا ہوں سٹاپ پہ، صبح سے مجھے قدرتی بات ہے کوئی سواری نہیں ملی۔ سواری نہیں ملی تو میں رات کا ٹائم ہے، عشاء کا ٹائم ہو رہا ہے، میں گھر واپس جانے لگا ہوں۔ 2 عورتیں میرے پاس آئی ہیں، کہتی ہیں ہم کو شہر سے باہر جو قبرستان ہے، بڑا قبرستان، وہاں جانا ہے، اب عشاء کا ٹائم ہے۔ کہتا ہے میں خود بہت ڈرتا ہوں ان چیزوں سے، تو انہوں نے کہا کرایہ ڈبل کرایہ دیں گے۔ مجھ کو لالچ آ گیا، میں بیٹھے، میں اپنے دھیان رکشہ لے کے جا رہا ہوں، میں غور کرتا ہوں، شیشے میں دیکھتا ہوں کہ عورتوں کے پاس نا شاپر میں ایک مرغا ہے جس کی صرف سری باہر ہے، مرغا چل رہا ہے، مطلب حرکت کر رہا ہے، لیکن مرغے کی چونچ باندھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا شاید مرغا کاٹنے والا ہوگا، چونچ مارے گا اس لیے باندھی ہوئی ہے، کچھ غور نہ کیا۔ قبرستان آ گیا، سناٹا ہر طرف، لیکن چاند کی چودھ بھی تھی، یہ چمک بھی رہی تھی کافی، ڈر بھی بڑا لگ رہا تھا۔ میں سوچتا ہوں یہ عورتوں کو ڈر نہیں لگتا؟ عورتیں گھر میں کاکروچ دیکھ لیں، چھپکلی ڈر جاتی ہیں، وہ دونوں عورتیں اٹھتی ہیں رکشے سے اور چل پڑی قبرستان میں، اور میں اکیلا باہر بیٹھ کے ڈر ہوں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب مجھ کو ایسے ہی خیال ہے پتہ تو کروں عورتیں کیا کرنے آئی ہیں، آخر مرغے کو ساتھ کیوں لے گئی ہیں؟ عورتیں جاتی ہیں، مرغا جہاں رکھ جاتی ہیں۔ پھر نہ پیچھے چل پڑا، انہوں نے قبر کھود دی ہے، ایک تازہ قبر تھی، اس کے سرانے سے ایک مٹی کھود دی ہے۔ ان کے پاس وہ کھرپا تھا، دراتی، وہ رمبا اس کو کہتے ہیں پنجابی میں، مٹی کھود کے وہاں پہ مرغے کو زندہ کو دبا دیا، مٹی ڈال کے پتھر رکھ دیا۔ کہتا ہے جب میں نے دیکھا ان کی حرکت میں سمجھ گیا جادو کا چکر ہے۔ پھر میں وہ جب عورتوں کو چھوڑا، واپس بھاگا مرغے کو لیا، مرغے کے لیے گھر آیا، اور میں ان کو جب چھوڑ کے آیا تھا نا گھر میں نوٹ کر لیا تھا گھر کون کون سا ہے۔ اگلے دن میں گیا ہوں جب پتہ کرنے وہاں پہ گھر پہ، تو ایسے وہاں پہ لوگ آ جا رہے تھے، ڈاکٹر بھی آ رہا تھا، معلوم پڑ گیا کہ یہ اس گھر میں کوئی بیمار ہے۔ معلوم کرنے میں اور میں وہاں پہ تعاقب کرتا رہا، آپ کی بیٹی ہے وہ۔ تو یہ جو موٹی عورتیں ہیں دونوں جو سی ہیں، یہ عورتیں یہ آپ کی بیٹی کی مجرم ہیں، وہ لڑکی کو بلاؤ جلدی سے۔ لڑکی سے کہنا ہے کسی کو بتائے نہ، لڑکی کو لے کے آتا ہے، لڑکی اندر آتی ہے، اس کو دکھاتا ہے یہ کپڑے، وہ کہتی ہے میرے قمیض کے کپڑے ہیں، یہ میری شلوار کے کپڑے ہیں، یہ میرا دوپٹہ ہے، یہ میرے بال ہیں۔ کہتی ہے سوتے میں کٹ گئے تھے، پتہ نہیں کیسے کٹ گئے، مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ وہ ساری واقعہ اس کو بتاتا ہے۔ وہ لڑکی بڑی پریشان، وہ کہتی ہے گھر میں نا اکثر نوک جھوک تو ہوتی ہے، پر مجھ کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہے، پر یہ مجھ کو مارنا کیوں چاہتے تھے؟ اب لڑکی اسے کہتے ہیں دیکھو آپ کے پاس ایک ہی حل ہے، آپ ان سے پوچھو گے، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، آپ کو الزام لگا دیں گے، آپ پولیس سے رابطہ کرو۔ لڑکی آتی ہے نہیں میرا شوہر میری بہت سپورٹ کرتا ہے، اس کی ماں کو میں اگر تھانے جمع کرا دوں گی تو مجھ پہ وہ تو ناراض ہو جائے گا، جو کام نہیں ہونا وہ بھی ہو جائے گا، وہ پھر طلاق دے دے گا، میری ماں کو جیل میں پہنچا دی تو نے۔ وہ کہتے ہیں میرے شوہر کو فون کرو۔ شوہر کو فون کیا، بیوی نے بات کی، اس کے باپ نے بات کی، لڑکے نے بات کی، ویڈیو کال کر کے اس کو
ویڈیو پہ ساری چیزیں سینڈ کی، ویڈیو جو تھی اس کے بنائی تھی اس کی ماں کی وہ سینڈ کی. لڑکے سے کہتا ہے ہم فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، آخر مارنا کیوں چاہتی تھی، آپ بس خاموش رہنا. لڑکا واقعی خاموش ہو گیا. فون کیا پولیس کو، پولیس آئی ہے، سب چیز ان کو پولیس کے حوالے کیا ہے. پولیس نے پھر ان کو دونوں موٹی عورتوں کو پکڑا، جا کے پکڑا لیا تھانے میں. بس پوچھا بھائی کیوں مارنا چاہتی تھی اپنی بہو کو. انہوں نے کہا ہم کیوں مارنا چاہیں گے، یہ ہے وہ. جب پھر پولیس نے پوچھا روایتی طریقے سے، پھر کہتی ہیں جو ساس ہے نا وہ کہتی ہے میں تو بڑی تنگ ہوں، میرا بیٹا اس کے گن بڑے گاتے ہیں. اور نا جو دوسری عورت تھی چشمے والی، موٹے چشمے والی جو موٹی عورت تھی، وہ کہتی ہے میں نا اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں اس کی بہو مر جائے اور میں اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں. صرف حسد، کینہ، بغض، وہ کیوں ہنس رہی ہے؟ آپ کچھ بھی نہ کریں نا کسی کے رشتہ دار کے ساتھ، آپ اچھے کپڑے پہن کے صرف اسٹیٹس لگا دیں، اسٹیٹس، اگلے جل بھن جائیں گے. آپ کسی کی گاڑی میں بیٹھ جائیں، گاڑی بھی کسی کی ہے، آپ گاڑی کے مالک نہیں ہیں، ان کو بھی پتہ ہے گاڑی کسی کی ہے، اور اس گاڑی میں فرنٹ پہ بیٹھ جائیں نا، کوئی تھوڑے سے ایکشن بنا کے وہ ویڈیو ڈال دیں، اسٹیٹس لگا دیں. اسٹیٹس گولی کی طرح لگتا ہے، گولی کی طرح. ان کو صرف یہ تھا کہ بیوی کو علیحدہ خرچہ کیوں بھیجتا ہے اور یہ بیوی کا اتنا خیال کیوں رکھتا ہے. اب وہ دونوں عورتوں نے یہ پلان بنایا کہ میں اپنی دونوں مل کے نا اپنی بہو کو مار دیتے ہیں اور اس طرح ماریں گے جادو کر کے. اس کے جو تڑپے کا مرغا دب کے مر جائے گا، تویز اس کے اندر ڈال دیے ہیں، یہ خود ہی مر جائے گی. جب مر جائے گی دفنوں کے جناب تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دینا. اتنے سے کام کے لیے انہوں نے جناب کتنا بڑا پاپڑ بیلا. اب جب بات پولیس میں گئی، بات دو بندوں سے تیسرے میں چلے جائے نا تو بات پورے شہر میں پھیل جاتی ہے، اور بات وہی ہوا. اب ہر کوئی تھو تھو کرتا ہے ان کے اوپر. آپ کو معلوم ہے اسلام جو ہمارا مذہب ہے اسلام، اس میں جو جادو کی سزا ہے نا سر تن سے جدا ہے، لیکن ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں ہے. ہر دوسرے گھر میں تیسرے گھر میں یہی مسئلہ چل رہا ہے، ساس بہو نند بھاوج کا، اس پہ جادو کر، کوئی اس پہ جادو کر، اس پہ جادو کر. اگر یہاں پہ سزا ملنی شروع ہو جائے نا تو یہ کام ختم ہو جائے. سعودی عرب الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہاں پہ جادو کا ایک بھی کیس سامنے آ جائے نا سر تن سے جدا. تو جب تک یہ کام نہیں کریں گے تو یہ واقع ہوتے رہیں گے. کوئی آدمی سبق حاصل نہیں کرتا. بس آپ اپنا خیال رکھیں، باقی جو دنیا کر رہی ہے اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے. اپنے بہن بھائی کا بیوی بچہ کا خیال کریں، ان کو بری صحبت سے بچائیں. اس کہانی کے بارے میں بالکل ریئل واقعہ ہے، پتہ ہے کہاں کا؟ ٹوبا ٹیک سنگھ ہے نا، اس کے ساتھ ایک شہر ہے چھوٹا سا پیر محل، وہاں کا سچا واقعہ ہے. اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. اللہ حافظ.